ہم جنس پرستوں کی جانب سے کلفٹن میں 4 فروری کو ایک انتہائی فحش، غلیظ، حیاسوز پارٹی کا انعقاد کروایا جا رہا ہے۔ اس پارٹی کا بنیادی مقصد پاکستان میں ہم جنس پرستی ایجنڈے کو نارملائز کرنا ہے۔ آپ کے توسط سے مقتدر حلقوں سے درخواست ہے کہ اس غلاظت کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کا غضب ہم پر نازل ہو اور زمین ایک بار پھر پلٹ دی جائے۔ عوام کی اس میں کیا ذمہ داری بنتی ہے اور کیا ایسے ایشوز پر بات کرنا اور سوال اٹھانا سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں؟ ہمارا زیادہ بڑا مسئلہ مہنگائی، بھوک ہے یا فحاشی اور لادینیت؟ دیکھو، ہمارا زیادہ بڑا مسئلہ فحاشی اور لادینیت ہے۔ بھوک دوسرے نمبر پہ مسئلہ ہے، کیونکہ ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ انبیاء زیادہ تر غریب اور مسکین ہی تھے، لیکن سب سے کامیاب تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھوک کے خلاف کوشش نہ کریں، غربت کے خلاف کوشش نہ کریں۔ یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے، ایک ایجنڈے کے تحت دنیا میں اس کو عام کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو اسلامی کنٹریز ہیں نا، ان کا وہ بہت زیادہ ہدف ہیں۔ یہ بہت بڑی بے شرمی ہے، بہت بڑی بے غیرتی ہے۔ جو ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا لوگ ہیں کہتے ہیں اس میں بے غیرتی کیا ہے؟ اس میں کیا ہے بھائی؟ ایک بندہ راضی وہ بھی راضی۔ بے غیرتی، بے شرمی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کوئی سائنسدانوں نے کوئی ڈیفینیشن بیان کی ہو۔ یہ محسوس ہونے والی چیز ہے۔ جب آپ کے اندر حس ہی ختم ہو جائے، آپ بے غیرت بن جائیں، تو بے غیرتی کے علاوہ ہر چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ اتنا بدترین، اتنا غلیظ، اتنا گندا عمل کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو یہ عمل کرتی تھی، اللہ نے اٹھا کے اس کو الٹا دے کے پٹخ دیا۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، ان عورتوں سے نکاح کو چھوڑ دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے۔ یہ وہ غلیظ، پلید اور گندا عمل ہے جو گدھے گھوڑے بھی نہیں کرتے، کتے بلی بھی نہیں کرتے۔ انسان کتوں سے، بلوں سے، گدھے گھوڑوں سے بھی بدتر ہو گیا ہے، اور یہ کام تہذیب یافتہ لوگ پروموٹ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا مہذب کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے انسان کو بہترین بنایا، لیکن جو بدعملی کرتا ہے نا، پھر وہ بہترین سے اشرف المخلوقات بنایا، جانوروں سے افضل۔ لیکن اللہ کہتے ہیں جب انسان بدعملی میں آتا ہے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ بھی اس سوچ کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کے تقریبیں کر رہے ہیں، اللہ کی نظر میں، قرآن کی نظر میں وہ گدھے گھوڑوں، کتوں، بلوں سے بدتر ہیں۔ وہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھرپور احتجاج کریں اس کے خلاف، اور جتنے قانونی اداروں کا سہارا ہم لے سکتے ہیں، کمپلین کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے حق میں بل پاس ہو گیا، لیکن وہ ہماری اسمبلیوں نے کیا نا، تو دباؤ بھی اسمبلیوں پہ ہم ہی ڈالیں گے۔ تو جتنے بھی قانونی ذرائع ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بھرپور استعمال کریں اور اس چیز کو اپنی سوسائٹی میں پروموٹ نہیں ہونے دیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کا بہت غلیظ اور گندا نقصان ہوگا ہماری سوسائٹی کو۔ آپ ان کی شکلوں پہ دیکھو کیسی پھٹکار برس رہی ہوتی ہے۔ یہ جو تقریبات ہوتی ہے نا اس طرح کی، یا اس طرح کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، شکل سے پھٹکار، نہ مرد نہ عورت۔ دیکھو، ایک تو خواجہ سرا ہے جس کو اللہ نے بنا دیا، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ ان کے اسلام نے بھی حقوق دیے، سوسائٹی کو بھی چاہیے ان کا خیال کریں، اور اسلامی قانون کی جو کتابیں ہیں جن کو فقہ کی کتابیں کہا جاتا ہے، ان میں ان کے حقوق لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو ان سے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہے، بلکہ جتنے خواجہ سرا ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں کہ یہ غلط ہے۔ تو اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، حدیث میں آتا ہے جو کسی برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے اس کے خلاف احتجاج کرے۔ تو زبانیں تو ہماری کسی نے نہیں روکی ہے نا، اور کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ آپ سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ
جتنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں کروائیں, اور جس کے قانونی سطح پہ جتنا اللہ نے اس کو قوت دی ہے, طاقت دی ہے, وہ قانونی کارروائی کرے, اور اس قانون کو بھی آپ تبدیل کروانے کی بھرپور کوشش کریں. حکمران جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ قوم کا غربت مہنگائی یہی ہے, تو ٹھیک ہے یہ بھی ہمارے مسئلے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ مسئلے نہیں ہیں, ان کے علاوہ بھی ہیں, ورنہ خدا کی قسم کل تمہاری اولادیں جب یہ کام کریں گی نا تم خون کے آنسو روگے. ہماری باہر ٹریولنگ ہوتی ہے, ہمارے ہاں جو بچوں کے مسئلے ہیں نا وہ کیا ہے, میرا بچہ بنٹے کھیل رہا ہے, میرا بچہ گٹکا پی رہا ہے, میرا بچہ فلاں کے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے, یہ مسئلے ہیں. ان کے ہاں یہ مسئلے نہیں ہیں, ان کے ہاں مسئلے ہیں کہ میرا بچہ لڑکیوں میں دلچسپی نہیں رکھتا, وہ شادی کی بات نہیں کرتا, وہ مرد سے شادی کرنا چاہتا ہے. غیرت مند آدمی زمین میں گڑ جاتا ہے, لیکن جن میں غیرت ہوگی تو وہ گڑیں گے نا. تو جب تک یہ غیرت آپ کے اندر ہے, حیا آپ کے اندر ہے, تو خدا کا واسطہ آپ اپنی فطرت تبدیل ہونے سے پہلے اس کے خلاف بھرپور طریقے سے احتجاج کریں. ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا ہے, ہم نیچر کے خلاف, اسلام کے خلاف کوئی قانون اس ملک میں پاس بولو نہیں ہونے دیں گے. اسلام میں اپنی خلقت کو تبدیل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, اتنی بھی اجازت نہیں ہے. نبی نے فرمایا جو مرد یا عورت دونوں دانتوں کے درمیان گیپ پیدا کرے نا گھسائی کر کے, اس پر بھی اللہ کی لعنت. کسی کے دانت بہت زیادہ ہونٹوں سے باہر نکل گئے, وہ تو نیچرل حالت ہی نہیں ہے نا, اس کو آپریٹ کر کے ٹھیک کروایا جا سکتا ہے. لیکن حسن پیدا کرنے کے لیے اپنی نیچر کو چینج کر دینا, مرد عورت بن جائے, عورت مرد بن جائے. بڑھاپے میں سفید بالوں کو کالا کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کلر لگا سکتے ہیں, براؤن یا ریڈ کوئی بھی لگا سکتے ہیں, بلیک کیوں نہیں کر سکتے آپ نیچر کو چینج کر رہے ہیں. ایک پلاسٹک سرجری وہ ہوتی ہے کہ کوئی زخم ہو گیا آپ کو یا کہیں جل گئے, اس کے لیے. ایک پلاسٹک سرجری کیا ہے, اپنا بڑھاپا چھپانے کے لیے. ایک پلاسٹک سرجری وہ ہے اپنی جو قدرت نے آپ کو شکل دی اس کو چینج کرنے کے لیے. یہ والی پلاسٹک سرجری اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. قرآن میں صاف اللہ نے حکم دیا کہ شیطان نے یہ قسم اٹھائی کہ فلا یغیرن خلق اللہ, اے اللہ میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا یہ تیری بنائی ہوئی فطرت کو چینج کریں گے. ہومو سیکسولیٹی اس کی بدترین مثال ہے, اس سے زیادہ انسان چینج نہیں ہو سکتا, اس سے زیادہ چینج نہیں, اس سے زیادہ فطرت کو مس نہیں کیا. یعنی وہ کام جو گدھا گھوڑا نہیں کرتا اس کی نیچر میں نہیں ہے, یہ جو بندر نہیں کرتے جو کام, اور وہ پڑھا لکھا انسان کر رہا ہے. تو خدا کا واسطہ یہ بیچارے ٹھرکی لوگ ہیں, وقت پہ شادیاں نہیں کرتے, بچپن میں کوئی غلط ان سے کو مل جاتا ہے, اس کے جذبات کا شکار ہو جاتے ہیں, توبہ کی توفیق نہیں ملتی, مذہب کو یہ لوگ ویسے ہی نہیں مانتے, تو یہ پھر سوسائٹی میں بیمار ہوتے ہیں لوگ. ایک بیماری ہوتی ہے نا, نشے کی عادت پڑ گئی, بیمار ہو گیا, اس بیمار کو دیکھ کے قانون چینج نہیں ہوتا, اس بیمار کا علاج کیا. یہ بیمار ہیں, ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کو مردوں کی طرف رغبت ہے, یہ بیمار ہیں. بیماری کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. بچپن میں کسی نے, ماں باپ نے خیال نہیں کیا ہوتا کہ بچہ کن لوگوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. آج کل ماں باپ نے بھی بچوں کو فری اسٹائل میں چھوڑا ہوا ہے. میں دیکھ رہا ہوتا ہوں مسجد میں کوئی خوبصورت سا بچہ آ رہا ہے, کوئی انکل اس سے گلے میں مل رہا ہے, پیار بھی کر رہا ہے اس کے گال پہ. ماں باپ میں غیرت ختم ہو گئی ہے یار, تم اپنے بچے کی نگرانی تو کرو کم از کم. اسکولوں میں ایسے بھیج دیتے ہیں اور کوئی نگرانی نہیں ہے پیچھے. بچہ جب بچہ ہو نا, کبھی کسی بڑے کے ساتھ اس کو فری مت ہونے کو. بڑا ہاتھ بھی لگایا, بولے تمہارا کیا لگتا ہے, تم اس کو کیوں پیار کر رہے ہو, کیوں ہاتھ لگا رہے ہو. میں نہیں کہہ رہا جو بڑا پیار کر رہا ہے غلط نیت سے کر رہا ہے, ہمیں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے, لیکن ہمیں کیا پتا کہ یہ کس نیت ہے, تو ہم احتیاط کریں گے. میں آپ کبھی دیکھتا ہوں چھوٹا سا بچہ ہے نا کبھی گلی میں, اس کے ساتھ کوئی محلے کا بڑا لڑکا بیٹھ کے جا رہا ہے بائک پہ, جو اس کو کچھ لگتا بھی نہیں ہے. بھائی کیوں, آپ ماں باپ کہاں مر گئے یار, وہ کیسے کسی لڑکے کے ساتھ اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں. سوسائٹی میں اتنی برائی پھیل رہی ہے, تو وہ بچہ پھر اس طرح کے لڑکوں سے مل جل کے اس کی نیچر خراب ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتا ہے. وہ عورت میں رغبت ختم ہو جاتی ہے. جب گند کھاؤ گے تو حلال میں تھوڑی رغبت رہے گی. کانت تعمل الخبائث, قرآن کہتا ہے ہم نے لوط کو ایسی قوم سے نجات دی جو پلید عمل کرتی تھی. جب لوط علیہ السلام کی قوم اس گندگی میں مبتلا ہوئی نا, تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ میں اس عمل سے نفرت کرتا ہوں, گھن آتی ہے مجھے, الٹی آتی ہے, متلی آتی ہے. انہوں نے کہا آپ اتنے پاکیزہ ہیں تو ہمارا علاقہ چھوڑ دیں. لوط علیہ السلام نے کہا میں چھوڑ دوں گا لیکن خدا تمہیں نہیں چھوڑے گا. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے, ہم نے لوط کو ایسی قوم سے نجات دے دی جو پلید اور غلیظ عمل, پلید کا لفظ استعمال کیا قرآن نے, پلید گندے سے بھی زیادہ
غلط یعنی یہ لفظ ہے جو جس میں گندگی جھلک رہی ہے، پلید عمل کیا کرتی تھی، تو یہ عمل پلید ہے. اور کوئی اس میں مبتلا ہو گیا تو وہ پلیدی میں مبتلا ہو گیا، گندا ہو گیا ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، ڈاکٹر کے پاس جائے کہ میری فطرت مسخ ہو گئی ہے، میرا علاج کرو میں ٹھیک ہو جاؤں. نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جائے، کوئی بھی اس کے علاج کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا. نہ یہ کہ اس کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کرے. اور اگر پھر بھی نہیں علاج کر رہا تو چھپ کے گناہ کرے نا. دوسروں کو کیوں گندا کر رہا ہے؟ اللہ نے اس کو انتقام لینا ہوگا، خود ہی انتقام لے لے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. اس کو پروموٹ کیوں کر رہا ہے لوگوں میں؟ ایک آدمی ہیروئن پیتا ہے چھپ کے، یہ بھی گناہ گار ہے. ایک ہیروئن کی پڑیا بانٹنا شروع کر دے، اس پہ سیمینار منعقد کرنا شروع کر دے، تو بتاؤ یہ اس سے 20 گنا زیادہ بڑا گناہ گار ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم اپنی سوسائٹی میں اس غلیظ پلید عمل جو کتے بلی گدھے گھوڑے بھی نہیں کر، یہ لفظ یاد رکھ لو. جب بھی کوئی کہنا ہومو سیکچولیٹی اور یہ اس کو پروموٹ، آپ کہو کہ جو کام گدھا گھوڑا کتا بلی بھی نہیں کرتا نا، تو اس کام کو سوسائٹی میں پروموٹ کر رہا ہے، تو گدھے گھوڑے کتے بلی سے بھی زیادہ بدتر ہے. جو گدھا گھوڑا بھی نہیں کر رہا، ان کی بھی اللہ نے نیچر اتنی رکھی ہے، میل فیمیل. تو اس لیے بھائی اس کو ہم اپنی سوسائٹی میں کسی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے. اس کے خلاف جتنا احتجاج کرتے ہو کرو. اور یہ ہے مذہب سے بغاوت کا نتیجہ، کہ جتنا پڑھا لکھا طبقہ ہوگا نا، جو اپنے آپ کو بڑا ماڈرن اور بڑا تہذیب یافتہ، انہی میں گندگیاں زیادہ ہیں. کلفٹن ڈیفینس میں ہو رہا ہے، وہاں والا ایجوکیٹڈ طبقہ وہاں کیا ہے بولو زیادہ ہے. تو یہ مذہب کے بغیر جب ایجوکیشن آتی ہے نا تو زیادہ بیڑا غرق کرتی ہے. اس لیے جامعۃ الرشید یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ ہر یونیورسٹی میں اگر 70% دنیاوی تعلیم ہے تو 30% مذہبی ہونی چاہیے. اور ہر دنیاوی دینی ادارے میں اگر 70% دین ہے تو 30% دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے. تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جب آپ مذہب اور ایجوکیشن کو الگ الگ کر دو گے نا تو پھر یہی ہوگا. تو جو ہو رہا ہے سوسائٹی میں، تو جن میں غیرت باقی، اور یہ یاد رکھو سارے گورے بھی ایسے بھی غیرت نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہو سب اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی سوسائٹی میں بھی جو غیر مسلم ہے وہ بھی بہت سے اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں کیا گند پھیلایا جا رہا ہے. کیونکہ اس کا تعلق نیچر سے پہلے ہے، اسلام سے. اسلام اور نیچر تو ایک ہی چیز کے نام ہے نا. اس کا تو نیچر سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو اس میں بہت سے غیر مسلم بھی اس کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کیا گندگی. میں نے تو مذاق میں کہہ دیا تھا کہ اگر تم مذہب کو فالو نہیں کرو گے نا تو کل دیکھنا تمہارا بیٹا کہے گا کہ ابو میں نے وسیم سے شادی کرنی ہے. آپ کی بہو وسیم آئے گی گھر میں، وسیم یا غفار یا ستار یا سبکتگین، کوئی بھی. وہ وسیم نہیں جو کسی کا نام ہے بھائی، میں فرضی وسیم کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ہونے لگا ہماری سوسائٹی میں. خاتون کی کال آئی، میرا بیٹا کہتا ہے میں نے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے. میں نے کہا اس کے کسی فیس بک پہ اس کو کسی نے خراب کیا ہے. اس نے کہا پھر فیس بک پہ کسی گورے سے جو گے ہے اس سے دوستی ہے، اس گے نے اس کو خراب کیا ہے. تو فیس بک پہ نگرانی کرو میرے بھائی. ہماری سوسائٹی بہت خوبصورت سوسائٹی ہے. لڑکا بالغ ہوتا ہے، لڑکی بالغ ہوتی ہے، باپ اپنی بیٹی کو اپنی چھاؤں میں عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کرتا ہے. اس کے جذبات کی بھی تسکین ہوتی ہے بند کمرے میں، اندرون خانہ. میاں بیوی میں محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ اولاد دیتے ہیں. نکاح ایسی پیاری چیز ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے پیغمبروں کو پیدا کیا ہے. کتنے سوسائٹی میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے نکاح کے نتیجے میں، جو ملاپ ہوا اس کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں وہ. اور نکاح کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ سب حیوانیت اور درندگی ہے. ان میں سے ہم کسی راستے کو کسی صورت میں سوسائٹی میں انشاءاللہ پنپنے نہیں دیں گے. تو آپ اس کے خلاف احتجاج کرو، بھرپور احتجاج کرو. سوشل میڈیا پہ اس احتجاج کا بڑا فرق پڑتا ہے اور اس کو آپ ہلکا نہ سمجھو، خوب احتجاج کرو. اگر خدا نخواستہ کوئی شخص اس بیماری میں گندگی میں مبتلا ہے بھی، وہ بھی احتجاج کرے. وہ کہے کہ میں برا ہوں لیکن میں برائی کو پروموٹ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے. بعض دفعہ توبہ پہ قائم رہتا ہے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرے. جیسے ایک آدمی چرس پی رہا ہے، عادت ہو گئی، اس کو پتا ہے یار میں برا کر رہا ہوں لیکن وہ برائی کو پروموٹ نہیں کرتا. ہم نے کتنے لوگ دیکھے، ایک آدمی چرس پیتا ہے، وہ اپنے دوست کو منع کرتا ہے، اس سے اپنے بھائی کو منع کرتا ہے، یار یہ گندی چیز ہے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی اس غلاظت اور گندگی میں مبتلا ہے تو بھی وہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش نہ کرے.